السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 لائیو اور میں ہوں عیشا یاسین۔ بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف۔ ہم ناباز آئیں گے محبت سے۔ ایم پی اے چودھری سجاد احمد وڑائچ بجٹ اجلاس میں صادقآباد کی عوام کی آواز بن گئے۔ اپنے شہر کے مسائل کے حل کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتا رہوں گا، ایم پی اے چودھری سجاد وڑائچ۔ شیخ صاحب جی، محترم جناب سجاد وڑائچ صاحب، وڑائچ صاحب پلیز جی، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسپیکر صاحب، آج بجٹ کا اجلاس ہے اور باری آخر میں آنی تھی، مجھے پتا تھا اس بات کا، اس لیے کہ میرا جس حلقے سے تعلق ہے وہ بالکل آخری ٹیل پہ ہے، اور جہاں پہ سندھ شروع ہو جاتا ہے اور پنجاب ختم ہوتا ہے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میرے سے پہلے جو یہاں پہ شخص اس سیٹ پہ بیٹھتا تھا، جو میرے شہر کی نمائندگی کرنے آتا تھا، وہ 20 سال آتا رہا، 22 سال، لیکن ایک بھی بار اس نے اپنے شہر کی بات نہیں کی۔ جناب اسپیکر، بجٹ کا اجلاس چل رہا ہے اور بڑے خوبصورت ہمارے فنانس منسٹر ہیں جناب شجاع الرحمان صاحب، لیکن جو بجٹ دیا انہوں نے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب تباہ و عوام والا بجٹ ہے۔ نہیں، ہم نام کو تو نہیں کر سکتے، تو ملا سکتے ہیں جی۔ ایسا ہے کہ جناب اسپیکر، آپ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب جو ہے، آپ کا تعلق بھی وہاں سے ہے، تو وہاں پہ 33% ہمیں حصہ پچھلے دور میں شروع ہوا تھا ملنا ڈیولپمنٹ کا، اور اس پہ بات ہوئی، نوکریوں پہ بات ہوئی۔ میرے جو بچے ہیں، میرے وہاں پہ جو صادقآباد میں پڑھتے ہیں، وہ لاہور کے بچوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے آپ دیکھ لیں کہ آپ جیلم میں چلے جائیں تو وہاں ٹرینڈ ہے کہ وہ فوج میں جائیں گے، آپ سرگودے میں چلے جائیں، منڈی باولدین میں چلے جائیں تو وہ CSS کریں گے۔ میرے آپ کے علاقے میں جہاں پہ بچے ہیں آپ کے مسافر خانے کے، وہ تنگاری اٹھا رہے ہیں، آج تک وہی مٹی کا ٹھیکہ لے رہے ہیں اور اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے علاقے میں، اس لیے کہ وہاں پہ نہ تعلیم ہے، نہ ہی ایجوکیشن ہمیں معیاری دی گئی ہے، اور نہ ہی ہمارے نمائندوں نے آ کے یہاں پہ بات کی ہے۔ جناب اسپیکر، اگر پلیز مہربانی کریں ہمیں بات کرنے دیں، کہ اگر ہم آ ہی گئے ہیں ساؤتھ سے تو آپ ہم برداشت کیا کریں پلیز۔ تو جناب اسپیکر، اگر ہم اس کا کوئی بہترین میکنزم بنا لیں تعلیم کا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ادھر آ جائیں اور ان کے ساتھ کمپٹیشن کرنا شروع کر دیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہم تو بڑے عرصے سے ایک بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ساؤتھ پنجاب ہمارا علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے، کہ جہاں پہ ہمارے رائٹس بھی ہوں، جہاں پہ ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ ہم اپنا حصہ بھی ملے اور باقی چیزیں ملیں۔ اگر یہ تختے پنجاب سے ہمیں نکال دیا جائے تو ہمیں خوشی ہوگی اس بات کی۔ ہم اور ہمارے بچے جو ہیں وہ، اس لیے کہ ہم ان کا کمپٹیشن کر ہی نہیں سکتے۔ آپ روڈ سیکٹر کو دیکھ لیں تو ساری روڈیں یہاں پہ بن رہی ہوں گی۔ جناب اسپیکر، میں دوبارہ توجہ چاہتا ہوں جناب فنانس منسٹر صاحب کی، کہ میرا جو شہر ہے، میں نے کہا کہ یہاں 20 سال ایک ہی بندہ بیٹھا رہا، لیکن اس سے پہلے بھی جب سے یہ MNA MPA بننے شروع ہوئے ہیں تو میرے شہر سے صرف اور صرف مسلم لیگ جیتی ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ PTI کا میں امیدوار بن کے آیا ہوں، اور یہی سائڈ رہی ہے وہاں پہ۔ لیکن آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ میرے شہر کو ایسے جیسے غزہ کی طرح بمباری کر کے اس کو ختم کیا گیا، اس طرح اس کی روڈیں اور انفراسٹرکچر اس کا تباہ ہے۔ اور ایک روڈ اس میں رکھی گئی ہے، میں وہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں ان کے پاس ابھی گیا تھا کہ یہ 1 ارب 15 کروڑ کی سڑک رکھی گئی ہے، تو اس میں ہمیں ایلوکیشن کتنی گئی؟ تو وہ 1 کروڑ روپیہ رکھا گیا اس میں۔ 1 ارب 15 کروڑ کی سڑک میں وہ آن گوئنگ اسکیم ہوگی، وہ پتہ نہیں کب بنے گی، کیسے بنے گی، کیا ہوگی۔ اور مسٹر صاحب، باقی وہاں پہ ہمارا جو سیوریج ہے وہ ختم ہے سارا، اس کی کوئی حالات ہی نہیں ہے۔ آپ یہ بھی کائنڈلی ہمارا یہ نوٹ کریں، اور سیوریج کا یہ نہیں کمپریہنسو ہونے والا ہے۔ اور ہمارا وہاں پہ جو ہے ہاسپٹل THQ جو ہے، اس کی کارڈیالوجی وارڈ تیار ہے، اس میں مشینری کچھ آ چکی ہے، لیکن باقی کی مشینری ہمیں چاہیے۔ یہ بھی میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ بھی لگوا دیں تو ثواب ہوگا اس کا۔ یہاں پہ تو آپ نے
कैंसर हॉस्पिटल शुरू किए हैं, हमारा छोटा सा है वो आप करा दें। और उसके बाद हमारा जो पीने का पानी है वो बड़ा इंतहाई ख़राब है, अगर फिल्ट्रेशन प्लांट हमें दे दिए जाएँ तो ये भी आपकी नवाजिश होगी। और उसके साथ हमारी एक वाटर सप्लाई की स्कीम वहाँ बड़े अरसे से बंद पड़ी है, वो अभी तक चालू नहीं हुई, तो उसको भी काइंडली अगर चालू करा दें तो ये भी मेरी आपसे दरख्वास्त है। और एक दूसरी बात कि जनाब स्पीकर, जैसा कि हम टेल पे हैं तो वहाँ बिजली भी हमें टेल पे मिलती है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हमें डाकू हैं जो वो चरागा समझते हैं, सिंध से आते हैं, वो लूट लाट के हमें चले जाते हैं, अगवा करके चले जाते हैं, यही हमें मिलता है वहाँ पे। जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त है कि जो हमारे वहाँ पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं वाटर सप्लाई के, वहाँ पे बिजली नहीं जाती, तो अगर उनको सोलर पे करा दिया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। बल्कि मेरी ये गुजारिश होगी कि 300 यूनिट आपने क्या हमें फ्री देने हैं पूरे पंजाब में, अगर आप इस वाटर सप्लाई और हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को अगर सोलर पे शिफ्ट कर दें, ये तो बहुत बड़ा हमारा बोझ जो है वो पंजाब का वो कम हो जाएगा और आपको इसका फ़ायदा होगा, इसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। और इसके बाद सिर्फ एक दो बातें और हैं, इसलिए कि आखिरी तकरीर होगी मेरा ख्याल है, आप सुन लें 2 मिनट। तो उसमें ऐसा है कि निगहबान प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, मेरे भाई ये पटवारियों से बाज नहीं आते, फिर हम जब कहते हैं तो फिर ये रोने लग जाते हैं। उसमें उसकी सूरत-ए-हाल ये है कि वो पटवारी लेके जा रहे हैं और उसका जो मेन पर्पस था 40 अरब तकरीबन उसमें दिया है गवर्नमेंट पंजाब का, और उसमें इतना कमीशन चल रहा है, ये दरअसल ब्यूरोक्रेसी को नवाजा जा रहा है, उस ब्यूरोक्रेसी को जिसने फार्म 47 इनको बना के दिए। ये पूरे पंजाब में उन DCOs का और उन अफसरान को ये दरअसल नवाज रहे हैं